کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رائے العین، اور دیکھنے والی آنکھوں کو ایک نظر میں دگنا تو ضرور نظر آ رہا تھا دوسرا گروہ۔ ویسے تو 1 اور 3 کی نسبت تھی، ایک طرف 313 دوسری طرف 1000 کا لشکر، لیکن سرسری طور پر بھی اگر کوئی نظر ڈالتا تو 1 اور 2 کا فرق تو ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کی تائید کی اپنی نصرت سے، اور کس طرح سے وہ کفار کا گروہ جس کے بڑے بڑے سردار اس میں کیا ہو گئے، کس طرح سے جہنم واصل ہو گئے۔ یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو جہل، یہ ساری ان کی قیادت جو تھی یہ ساری کے ساری جہنم واصل ہو گئی غزوہ بدر میں، اور مسلمان سرخرو ہوئے، اور نہ صرف کفار قتل ہوئے بلکہ بھاگ گئے، اپنا سامان چھوڑ گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کے، کامیابی بھی ملی، مال غنیمت بھی ملا۔ تو اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو سرخرو کیا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے کہ کون کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے نشانی ہے اس چیز میں۔ یہ جو مارکہ ہوا یہ غزوہ بدر کا، دیکھ لو کس طرح سے دونوں کردار تھے، بڑے واضح تھے، دونوں کا انجام تمہارے سامنے آ گیا، اور آخرت میں جو انجام ہے وہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 72-73 کفار جہنم کا ایندھن بنے، یعنی جو وہاں مارے گئے، ممکن نہیں تھا کہ سب کو الگ الگ دفن کیا جاتا۔ آپ ایک نے گڑھا تھا، اس میں سب کی لاشیں ڈال کے، اور آپ جب کنارے پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ دیکھو اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تم سے جو وعدہ کیا تھا بتاؤ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی کھڑے تھے، انہوں نے پوچھی یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے تم سن رہے ہو ویسے سن رہے ہو۔ تو اس طرح سے دیکھیں ان کا انجام۔ تو یہ ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انکار کرنے والوں باز آ جاؤ، انکار کرنے کا بہت برا انجام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور سرخرو وہی ہوں گے جو اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اس دارالامتحان میں اس طرح سے رہیں گے جیسے کہ امتحان دینے والا ہوتا ہے۔ آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہی فکر اور اسی چیز کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔